بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گرلز، آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اپنا نیا چیپٹر، اور اس چیپٹر میں کا جو نام ہے وہ ہے پاکستان کا حکومتی ڈھانچہ اور اچھا نظام حکومت۔ پاکستان کا موجودہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا انتظامی ڈھانچہ 1973 کے دستور کے تحت کام کر رہا ہے، جس میں آزادی ایکٹ 1947 کی بعض دفعات، پاکستان کا پہلا دستور 1956، پاکستان کا دوسرا دستور 1962 اور پاکستان کا عبوری دستور 1972 بھی شامل ہیں۔ وفاقی نظام میں وفاق اور صوبوں کو دستور کے مطابق ایک دوسرے پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ مقننہ انتظامیہ اور عدلیہ کے معاملات اور وفاق اور صوبوں کے تعلقات دستور میں طے شدہ ہیں۔ قومی اہمیت کے امور مثلاً دفاع، بین الاقوامی تعلقات، کسٹم اور خزانہ وغیرہ وفاق کے سپرد ہیں، جبکہ مقامی اور صوبائی امور مثلاً تعلیم، صحت، مقامی حکومتیں، زراعت اور صنعت وغیرہ صوبائی حکومتوں کے پاس ہیں۔ اس کو انڈر لائن کر لیں کہ ہمارے جو دفاع ہے اس کے اندر کیا کچھ شامل ہے۔ دفاعی ہمارے جو قومی اہمیت کے امور ہیں جو وفاق کے سپرد ہیں، ان میں کیا کچھ شامل ہے؟ اس میں ہمارے ملک کا دفاع ہے، بین الاقوامی تعلقات ہیں، کسٹم ہے اور خزانہ وغیرہ اس کے اندر شامل ہیں۔ اور ہمارے جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کے پاس جو ہے وہ صوبائی امور شامل ہیں، جس میں تعلیم آ جاتی ہے، صحت آ جاتی ہے، مقامی حکومتیں آ جاتی ہیں، زراعت اور صنعت وغیرہ جو ہے اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ 14 اگست 2001 کو ذیلی حکومتوں کو اہم کردار سونپا گیا، یعنی حکومت نے ذیلی حکومتیں قائم کی اور مقامی امور ان کے حوالے کر دیے۔ یہ حکومتیں ذیلی سطح پر عوام کے تمام مسائل کو حل کر رہی ہیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں وفاقی حکومت اور دیگر ادارے۔ وفاقی حکومت کا نظام نظم و نسق چلانے کے لیے حکومت کو 3 شعبوں میں تقسیم کیا گیا۔ وہ 3 شعبے کون کون سے ہیں؟ مقننہ انتظامیہ اور عدلیہ۔ اس لائن کو بھی آپ انڈر لائن کر لیں کہ ہماری جو وفاقی حکومت ہے اس کو چلانے کے لیے ہم نے 3 جو ہے نا آگے سے اس کو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ مقننہ آ جاتا ہے، انتظامیہ آ جاتا ہے اور عدلیہ آ جاتا ہے۔ ہر شعبے کو اپنا اپنا کام جو ہے وہ سونپا گیا ہے۔ مقننہ کیا کرتی ہے؟ یہ قانون سازی کرتی ہے۔ قانون سازی کا کیا مطلب؟ یعنی قانون بنانے کا کام کرتی ہے۔ اور انتظامیہ کیا کرتی ہے؟ یہ مقننہ کے بارے میں بنائے ہوئے قوانین کو لاگو کرتی ہے۔ اور عدلیہ کیا کرتی ہے؟ جبکہ عدلیہ ان قوانین کی توضیح و تشریح کرتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ پاکستان میں مقننہ کو مجلس شورا کا نام دیا گیا ہے، جو 2 ایوانوں پر مشتمل ہے۔ اس کو بھی انڈر لائن کر لیں کہ مقننہ جو ہے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ مجلس شورا، اور اس کو ہم نے 2 ایوانوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ حکومت کو وفاقی حکومت کہتے ہیں، جو پارلیمانی اصولوں پر منظم کی گئی ہے۔ ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، جس کا صدر مقام اسلام آباد ہے۔ یہ عدالت آئین کی محافظ ہے۔ وفاقی حکومت کے اداروں کی مختصر تفصیل جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے مجلس شورا، پارلیمنٹ۔ پاکستان کی مقننہ کو مجلس شورا کہتے ہیں، اور جو 2 ایوانوں پر مشتمل ہے۔ کون کون سے وہ ایوان ہیں؟ ایوان زیریں یا قومی اسمبلی اور ایوان بالا یا سینٹ۔ قومی اسمبلی، ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی کے ارکان کی تعداد 342 ہے۔ عام نشستوں کو اس طرح تقسیم کیا گیا ہے کہ پنجاب کے پاس 148، سندھ کے پاس 61، سرحد کے پاس 35، بلوچستان 14 اور پاکستان 2، قبائلی علاقے 12، خواتین 60، جن کی تقسیم کچھ اس طرح سے ہے کہ پنجاب سے 35، سندھ سے 14، سرحد 8 اور بلوچستان 3، اور اقلیتیں جو ہیں وہ 10۔ قومی اسمبلی کے ممبران کا انتخاب 5 سال کے لیے بالغ رائے دہی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ پھر آتا ہے سینٹ یا ایوان بالا۔ ان کے کل ارکان کی تعداد 104 ہے۔ سینٹ میں صوبوں کو برابر نمائندگی دی جاتی ہے، یعنی ہر صوبے سے 22 مشتمل ہر صوبے میں 22 بشمول ٹیکنوکریٹ و خواتین، اسلام آباد سے 4 بشمول ایک عالم دین اور ایک عورت، قبائلی علاقے سے 8 اور 4 اقلیتی ارکان کا انتخاب ہوتا ہے۔
ان ارکان کا انتخاب 6 سال کے لیے متعلقہ صوبائی اسمبلیاں یا متناسب نمائندگی کی بنیاد پر کرتی ہیں۔ ان میں آدھے ارکان ہر 3 سال کے بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے ارکان کا انتخاب ہوتا ہے۔ اسلام آباد اور قبائلی علاقے کے ارکان کا انتخاب قومی اسمبلی کے ذریعے ہوتا ہے۔ مجلس شورا پارلیمنٹ کے فرائض۔ مجلس شورا کے دونوں ایوانوں کو قانون ساز اسمبلی میں برابر کے اختیارات ہوتے ہیں، لیکن مالی امور میں قومی اسمبلی زیادہ بااختیار ہے، یعنی بجٹ کی منظوری صرف قومی اسمبلی کا کام ہے اور اس کے جو وہ ہیں فرائض وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے قانون سازی۔ مجلس شورا ملک کے لیے قوانین بناتی ہے۔ دونوں ایوانوں کو اس ضمن میں برابر کے اختیارات حاصل ہوتے ہیں، یعنی ایک بل ایک ایوان سے پاس ہونے کے بعد دوسرے ایوان کے پاس جاتا ہے، یا اگر دوسرا ایوان مخصوصہ بل کو پہلے پاس کرتا ہے تو وہ پہلے ایوان کے پاس منظوری کے لیے جاتا ہے۔ وفاقی امور کی لسٹ میں مجلس شورا کو قانون سازی کا پورا اختیار حاصل ہے۔ مشترکہ امور کی لسٹ میں بھی وفاقی پارلیمنٹ قانون بنا سکتی ہے۔ انتظامیہ کی نگرانی۔ مجلس شورا انتظامیہ پر کنٹرول کی مجاز ہوتی ہے۔ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں۔ وقفہ سوالات کے دوران وزراء انفرادی یا اجتماعی طور پر سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ اس وقت تک اپنے فرائض سر انجام دے سکتے ہیں جب تک انہیں مقننہ کا اعتماد حاصل ہوتا ہے۔ مالیاتی اختیارات۔ پارلیمنٹ کا ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی ہر سال بجٹ پاس کرتی ہے۔ پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد حکومت قومی خزانے سے 1 پیسہ بھی خرچ نہیں کر سکتی۔ اس طرح حکومت کو نئے ٹیکس لگانے یا ٹیکس کو ختم کرنے کے لیے پارلیمنٹ سے منظوری لینی پڑتی ہے۔ عدالتی اختیارات۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوان سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد مقرر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی سروس کے متعلقہ امور کی بھی منظوری دیتے ہیں۔ انتخابی اختیارات۔ مجلس شورا کے دونوں ایوان مل کر صدر کا انتخاب کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کا انتخاب قومی اسمبلی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب قومی اسمبلی اور سینٹ بالترتیب کرتے ہیں۔ آئین میں ترمیم۔ مجلس شورا کے دونوں ایوان آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں، لیکن ترمیم کرتے وقت ہر ایوان کے کل ارکان کی تعداد 2/3 اکثریت کی منظوری لازمی ہوتی ہے۔ دونوں ایوان مشترکہ اجلاس میں بھی آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں۔ اب آتا ہے آگے وفاقی انتظامیہ۔ صدر کا سیکریٹریٹ۔ صدر کا سیکریٹریٹ اسلام آباد میں ہے اور صدر پاکستان کے زیر انتظام کام کر رہا ہے، جو وزیر اعظم کے سیکریٹریٹ اور مرکزی سیکریٹریٹ سے رابطہ رکھتا ہے، اس سے اطلاعات وصول کرتا ہے اور ان کو ہدایات جاری کرتا ہے۔ وزیر اعظم کا سیکریٹریٹ۔ وفاقی حکومت میں انتظامیہ کا سب سے بڑا دفتر وزیر اعظم کا سیکریٹریٹ ہوتا ہے، جو تمام انتظامی دفاتر کی نگرانی کرتا ہے اور وفاقی حکومت کے انتظامی امور کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ وزیر اعظم انتظامیہ کی کارکردگی کے لیے پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے۔ مرکزی سیکریٹریٹ۔ مرکزی سیکریٹریٹ تمام وزارتوں اور ڈویژنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ وزارت ایک یا ایک سے زیادہ ڈویژنوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ وزارت کا اہم کام پالیسیاں بنانا اور ان کو لاگو کرنا ہوتا ہے۔ وزارت کا سیاسی سربراہ وفاقی وزیر ہوتا ہے، جبکہ انتظامی سربراہ سیکریٹری ہوتا ہے، جو 22 گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے۔ وفاقی وزارت اور حکومت وفاقی وزیر، وزارت اور وزیر اعظم کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے، یعنی وہ وزارت کی کارکردگی سے وزیر اعظم کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتا رہتا ہے۔ ڈویژن وزارت کی طرح ایک مکمل انتظامی اکائی ہوتی ہے اور وزارت ہی کی طرح اپنے فرائض سر انجام دیتی ہے۔ اس کا سیاسی سربراہ وزیر مملکت ہوتا ہے، جبکہ انتظامی سربراہ ایڈیشنل سیکریٹری ہوتا ہے، جو 21ویں گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے۔ وزیر مملکت بھی وزیر اعظم اور ڈویژن کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے۔ منسلک
منسلکہ محکمہ، ہر وزارت یا ڈویژن میں ایک یا ایک سے زیادہ منسلکہ محکمے ہوتے ہیں۔ منسلکہ محکمہ کا براہ راست تعلق ڈویژن یا وزارت سے ہوتا ہے اور پالیسیاں بنانے میں ان کی مدد کرتا ہے۔ ان پالیسیوں کے لاگو کرنے کا اختیار بھی انہی کے پاس ہوتا ہے۔ ماتحت دفتر، ہر منسلکہ محکمے کے ساتھ کئی ماتحت دفاتر بھی ہوتے ہیں جو ذیلی دفاتر کہلاتے ہیں۔ یہ ذیلی دفاتر خاص فرائض سے انجام دیتے ہیں اور تمام سرگرمیاں انجام دینے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ماتحت دفتر کا سربراہ ڈائریکٹر یا ایڈمنسٹریٹر کہلاتا ہے۔ خود مختار اور نیم خود مختار ادارے، ہر وزارت یا ڈویژن کے زیر نگرانی بے شمار خود مختار اور نیم خود مختار ادارے ہوتے ہیں۔ یہ ادارے جلد فیصلے کرتے ہیں اور قومی اسمبلی میں ترقی مفید کردار سر انجام دیتے ہیں۔ آج کل پاکستان میں ان اداروں کی تعداد بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ٹھیک ہو گئی، ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ اس میں آپ نے جو امپورٹنٹ ہیڈنگس ہیں ان کے ساتھ یاد کرنا ہے اچھی طرح سے کہ اس میں کس میں نشستوں کی تعداد کتنی ہے، ارکان کی تعداد کتنی ہے، یہ فگر آپ نے صحیح طرح سے یاد کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھنا ہے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔